اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلمانوں جب قرآن پڑھتے تھے ایک کافر لوگ پیلر کے پیچھے چھپکے سے قرآن سنتے تھے. اخنس بن شریک، ابو سفیان، ابو جہل. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آپ تہجد میں قرآن پڑھ رہے تھے، کالی چادر اوڑھ کے آتے، پیلر کے پیچھے بیٹھ کے قرآن سنتے تھے. جب آپ کی تلاوت اختتام کو پہنچتی وہ چپکے سے سرک جاتے. کسی پوائنٹ پر ملاقات ہوئی، ابو جہل بڑا نکما انسان تھا، اس نے کہا یہ غلط کر رہے یار، رات دن کو پتھر مارتے، رات کو قرآن سنتے، کسی نے دیکھ لیا تو کیا رائے قائم کرے گا؟ چلو وعدہ کرو آئندہ کل ہم ان میں سے کوئی نہیں آئے گا. کہا چلو وعدہ اب نہیں آئے گا. اگلا دن آیا، اخنس بن شریک سوچنے لگا وعدہ ہوا ہے وہ دونوں آئیں گے نہیں، چلو میں چلا جاتا ہوں. ابو سفیان سوچنے لگا وعدہ ہوا ہے وہ دونوں آئیں گے نہیں، چلو میں چلا جاتا ہوں. اور یہی بات ابو جہل نے سوچی، وہ جو چنگاری لگی تھی وہ بجھی نہیں تھی، بدستور جاری تھی. اگلے روز تینوں آ گئے، پھر پوائنٹ پہ ملاقات ہوئی. ابو جہل نے کہا بھائی غلط کر رہے، چلو پکا وعدہ کرو اب آئندہ کل تینوں میں سے کوئی نہیں آئے گا. اخنس بن شریک سوچنے لگا پکا وعدہ ہوا ہے وہ دونوں آئیں گے نہیں، چلو میں ہی چلا جاتا ہوں. یہی بات ابو سفیان نے سوچی اور یہی بات ابو جہل نے سوچی. اگلے روز پھر تینوں آ گئے، پھر پوائنٹ پہ ملاقات ہوئی. پھر ابو جہل نے کہا اٹھاؤ دیوتاؤں کی قسم، لات عزا منات حبل 307 پال کے رکھے تھے، تو اب تو خدا کا مسئلہ آیا تو تینوں میں سے کوئی آیا نہیں. لیکن اخنس بن شریک کو نیند نہ آئی، اس نے بڑا ڈنڈا لیا، ابو سفیان کے گھر گیا کہ ابو سفیان جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا، 3 دن سے ہم محمد کا قرآن سنتے، بتا اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ وہ گول گول بات کرنے لگا، کچھ سمجھ آتا ہے کچھ سمجھ نہیں آتا. کہا چل ابو جہل کے گھر، ابو جہل سے ملاقات کی، کہا جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا، 3 دن سے محمد کا قرآن سنتے، بتا اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ تو وہ کہنے لگا پہلے سے اس خاندان میں بہت ساری چیزیں چلی گئی، نبوت بھی چلی گئی، ہمارے پلے کیا رہے گا؟ اخنس بن شریک کہنے لگا ایک جھوٹی انانیت کی وجہ سے اتنی بڑی حقانیت کو تو جھٹلا رہا ہے، تم دونوں کو آنا ہوتا ہو میں چلا اس نبی کا غلام بننے. 10 قدم دور نہیں گیا تھا ابو جہل نے تانا مارا، لو باپ دادا کا دین چھوڑ کے چلا. یہی ایک جملہ اس کی ایمان میں رکاوٹ کا سبب بن گیا. علماء نے لکھا یہی وہ آدمی ہے جو ایمان کے کنارے پہنچ گیا تھا لیکن ایمان نہیں ملا.